الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی باواز بلند الصلاۃ یا سیدی یا حبیب اللہ صاحب یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے 21 رمضان المبارک ہے اور حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے پڑھیے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سارا علی کا ہے سارا جس سمت
دیکھتا ہوں نظارہ ہے میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ دنیا آشتی کی پھبل مجتبی حسن دنیا آشتی کی پھبل مجتبی حسن لختے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے لختے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے پیارا ہاں دیکھو نظارہ علی کا ہے میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے نظارہ اور مرحب غزوہ خیبر مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا تے او دے یار سنگی ساتھی آندے ہونگے اٹھ پر علی پاک آکھن لگے نہیں اٹھنے کا نہیں کہ اب وہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ وہ مارا علی کا آندے ہو نا بابا سے بلاند آکھیا کرو مولا علی دے ملنگ نہیں غلام بن کے آکھیا کرو اٹھنے کا اب نہیں کہ وہ مارا علی کا ہے مارا علی کا ہے اور میدان کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے تھے سوار نے سنو مصرع پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ چراغ گولڑا کی فرماندے نے کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے مل کے ذرا آنکھوں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ اے جڑے مولا علی پاک دے نام دے بازو کھڑے کر دے نے ویلے نہیں پھر صرف یہ نہیں کرنے نے تسی بھی مولا علی دے غلام ہاں تسی بھی جدوں علی پاک دا نام ہے نا بازو چکیا کرو ہاں یہ بھی عشق ہے بھائی یہ ہمارا تعلق ہے ہماری نسبت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کل کا جمال جزو کے چہرے
سے ہے ایام گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے نظارہ اور اپنے وطن خدا داد پاکستان دے بارے چ بڑی پیاری گل چرا کے گوڑا کر کے فرماندے نے سنیا جے کتھوں تک انہوں نے پرواز کی ہے فرماندے نے اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے دے پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے ستارہ اور مقتے دے اندر فرماندے نے اے نصیر تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیب یہ سارا تجھ پر کرم نصیب یہ سارا انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لے آن والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا مشکل کشا علی ذرا جو میں سنی دا اس طرح ذرا حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی سیابہ دا مشیر علی تے سنیاں تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجل کریم آپ دے ذکر خیر نال میں تے تساں اپنے ایمان نو اج تازگی دینی اپنے وقت اندر بڑا کچھ ہی تو میں سنا جانا اے تھوڑے وقت اندر بڑا کچھ ہو جانا 8 سال یا 10 سال دی عمر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا خوش ہو کے بولو خوش ہو کے بولو تو سامنے تھوڑے وقت اندر ہی اللہ دا نام لئی جانا ہے سبحان اللہ ولایت با سعادت ہوئی اکھاں نہیں کھولیاں نہ کعبے وال ویکھیا اے زمین دیاں گلاں ادوں ہوئیاں بعد وچ اے عالم روا دا ہی پیار ہے اکھاں نہیں کھولیاں نہ حرم دی فضا ویکھی نہ خلا وال ویکھیا نہ ہوا وال ویکھیا نہ کوئی چڑھیا چن ویکھیا تے نہ تارا ویکھیا نہ سورج وال ویکھیا حتیٰ کہ کعبہ اللہ وال بھی نہیں ویکھیا
اما جی پریشان نے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ہاشمی خاتون حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی دی اما جان جنہ سب تو پہلا بنو ہاشم دی خواتین دے اندر کلمہ پڑھیا ہے. انہاں دی قبر انور وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اترے، خود اترے قبر انور دے اندر. پھر قبر شریف دے اندر دعا بھی کی تھی، یا اللہ اے جڑی میری اما ہے نا، علی دی اما میری اما، اے دی قبر نو وسیع کر دے، اے دی قبر نو وسیع کر دے. تینوں واسطہ ہی تیرے آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ختم نبوت دے تاجدار نے. چپ کر گئے ہو؟ یہ صرف فیس بک رکھی ختم نبوت واسطے یا اتھے بھی ہے؟ جڑے ختم نبوت دے تاجدار نے، سب نبیاں تو بعد آئے، سب رسولاں تو بعد آئے. یا اللہ تینوں انہاں دا واسطہ، یعنی میری ذات دا تے میرے تو پہلا جن نبی آئے نے انہاں دا وسیلہ پیش کرنا. سیدہ فاطمہ بنت اسد دی قبر نو وسعت عطا کر دے. انہاں دی گودی وچ علی پاک آئے، پریشان نے، پتر ہے، سونا ہے، سلکھڑا ہے، اکھاں نہیں کھولدا پیا. تھوڑی دیر لنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتر بڑا سونا ہے، اکھاں نہیں کھولدا پیا. آپ نے فرمایا چچی لیاؤ ذرا مینوں تے دیو، میرا ویر ذرا مینوں دیو. ہائے ہائے ہائے، میرا ویر علی، بدر منیر علی، ذرا چچی مینوں دے دیو. بازوان تے اٹھایا، نوری نوری نبوت والے بازو. جدو اس طرح اٹھایا نا، اٹھا کے ان سامنے کیتا. جدوں علی پاک دیاں اکھاں دے سامنے رخ ودہا آیا، علی پاک نے اکھاں کھول لئی. اچھی آواز نہ، اچھی آواز نہ، اچھی آواز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکھاں کھول لئیاں. اے ہن علی جدوں ہوئے نا جوان تے پچھن والیاں بھی پوچھیا تواڈی قیامت والے دن ملاقات ہوئے تے تسی بھی پوچھیا جے. جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی گالے اکھا کیوں نہیں سے کھول دے. فرمایا ہر شے اللہ دی بنائی پیاری لگ دی ہے، لیکن میرا دل نہیں سی کردہ میں دنیا تے آیا میں کعبۃ اللہ وال ویکھا، حرم دی فضا وال ویکھا، میں اللہ دیاں دیگر کائنات دیاں رنگینیاں ویکھا، بلکہ میرا دل کردہ سی میرا عالم روا دے اندر اپنے آپ نال ایک عشق دا وعد آئے، ایک پیار دا وعد آئے. میں جس ویلے اکھا کھولا میں کسے شے وال نہ ویکھا جدوں میرا دھیان پوے سامنے رخ ودہا ہونا چاہیے. دل کردہ سی سامنے رخے ودہا ہونا چاہیے. تے پوچھیا جے جناب علی پاک جدوں تساں اکھاں کھولیاں کوئی شے نہیں ویکھی، نہ اما ول ویکھیا، نہ ابا ول ویکھیا، نہ کعبۃ اللہ ول ویکھیا، نہ مسجد حرام ول ویکھیا، نہ خلا فضا ہوا، نہ چند سورج ستارے، کوئی شے نہیں ویکھی. علی پاک ایک گل تے دسو. فرمان گے پوچھ درویشا کی گل ہے؟ اے عرض کریا جے آقا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا. کوئی چپ نہ رہے، کوئی چپ نہ رہے، ایمانداری نہ پڑھو. وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا. وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب علی تیری پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی،
جب پہلے ماشاءاللہ اس نیت نہ پڑھو اسی خواب دے اندر ویکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے نے لوگ کھڑے نے اسی کوشش کریے تجھیاں نالو اکے وقت کے پہلی نگاہ رخو بدوہا تے ٹکا لئیے پھر لوگاں نو دسیے او لمے بڑے پاگاں والے سن جنہ لمیاں دے اندر جنہ کھڑیاں دے اندر ساڑی نظر جڑی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رخے بدوہا تے ٹک گئی ہے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر اسے امید نہ پڑھو کبھی دیدار ہو جائے جب پہلی نظر کے چہرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی جوان ہو گئے بلکہ میں پہلے دسیا تھیا 10 سال دی عمر ہو گئی میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تھوڑے قریبی نے انہاں نو ڈر سناؤ انہاں نو توحید دی دعوت دیو اپنی رسالت دا اقرار کرواؤ 40 بندے قریبی اکٹھے کر لے جنہاں دے اندر ابو جہل بھی آ گیا ابو لہب بھی آ گیا عتبہ بھی آ گیا شیبہ بھی آ گیا ولید بن مغیرہ بھی آ گیا یہ سارے جمع ہو گئے نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی آ گئے نے سارنا زیادہ تھوڑی عمر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے تھوڑا کھانا ہے 1-2 بندیاں دا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موجزہ بکھایا وہ 40 بندیاں دے اندر وہ کھانا تقسیم فرمایا سارے نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا فرمایا یہ موجزہ ویکھن گے انہاں دے دل دے اندر یہ عقیدت آ جائے گی ایک کمال ویکھن گے یہ اللہ دی توحید دا اقرار کر لین گے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار کر لین گے لیکن وہ بدبخت سن بدبختی رہ گئے بے نصیب سن بے نصیب ہی رہ گئے بے مراد سن بے مراد ہی رہ گئے پر انہاں خوش نصیباں وچ ایک وہ ہستی نے جنہاں نو علی المرتضیٰ کیا جاندا ہے آپ چھوٹے بچے نے 8 یا 10 سال دی عمر مبارک اس مجمع دے اندر آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے عرض کر دے نے اے میرے سونے چہرے والیا محبوبہ خدا دی خدائی دیا بادشاہوا میری عمر پاویں تھوڑی ہے میرے قد وال نہ ویکھے آجے میری عمر وال نہ ویکھے آجے میرے جسم دی ساخت وال نہ ویکھے آجے میرے بازو چھوٹے نے میرے ہاتھ چھوٹے نے میرے جسم دی کیپیسٹی تھوڑی ہے اجے طاقت پوری نہیں حضور اے نہ ویکھے آجے بلکہ میری جرت تے میریاں رنائیاں ویکھو میں تھوڑی بارگاہ دے اندر اظہار کرنا وا پیا اور کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے میں اتنے بڑے مجمع دے اندر پڑھنا وا پیا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے کلمہ پڑھے آئے تے عرض کر دینے سونیا زندگی چزما کے ویکھ لیا جے جدوں کوئی اوکھا ویلا آئے گا حضور میں نو پچھلیاں مورچیاں وچ نہیں میں نو ہمیشہ اگے ود کے اگلیاں مورچیاں چ لڑدا پاؤ گے میں پیچھے ہٹ کے نہیں لڑاں گا میں اگے ہو کے لڑاں گا کیوں پھر غزوہ بدر آیا علی اوتھے حاضر غزوہ احد آیا علی اوتھے حاضر بولو تے صحیح
غزوہ خندق آیا علیو تھے حاضر، غزوہ تبوک آیا علیو تھے حاضر، غزوہ خیبر آیا فرمایا اج میں جھنڈا انہوں دینا ہے جدے ہاتھ تو اللہ سانو فتح عطا فرمائے گا۔ فرمایا لوگو او دی نشانی اے وے او اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردا جے تے اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال پیار کردا جے۔ ہائے ہائے تے جتھے جتھے بھی ویکھیا اگے لڑدیاں ویکھیا، کافراں دا کچومبر کردیاں ویکھیا، انہاں دا مکو ٹھپدیاں ویکھیا ہے، انہاں دیاں گردناں اتاردیاں ویکھیا ہے، پھر اسی کیوں نہ آکھیے شاہ مردان۔ جتھے گئے نے اگے ہو کے لڑے نے، کافر حیران نے، اوتھے بھی جتیا علی، ایتھے بھی جتیا علی، ایتھے بھی جتیا، ایتھے بھی جتیا، ایتھے خندق دا ویلا ہے، عمر بن عبد ود 1000 بندے دی طاقت دا مالک ہے، او دے بھی ٹکڑے ٹکڑے علی پاک نے کر دیتے نے۔ میں کیا تو نہیں پتا کرنے کیوں نہیں سن؟ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار۔ سمجھ ہونی چاہیے تو انوے لڑن والا آمنی شیر خدا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پڑھئے لا فتح الا علی، لا سیف لا فتح الا علی، میرے کہا تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ لا فتح الا علی، کوئی ایسا کڑیل پہلوان جوان جری بہادر ایسا نہیں جیسا علی ہے۔ فتح جوان، فتح جوان، کوئی ایسا جوان نہیں جڈا جوان علی ہے۔ تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا شیر ہے۔ ہون سمجھ آئی یہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں جڑی کاٹ کر سکے سوائے ذوالفقار دے۔ یہ تلوار کا نام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، اس کا نام ہے، اس میں سوراخ تھے، بڑے خوبصورت سوراخ تھے، اس لیے اس کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ فقار سوراخوں کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ آگئی ہے؟ ہاں یہ ذوالفقار ہے۔ ہون پڑھو جا مل کے شاہ مردان شیر یزدان قوت، شاہ مردان شاہ مردان شیر یزدان قوت، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لوگ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3-4 حدیثاں لگا مختصر طریقے نہ پیش کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی نو عام نہ سمجھے آجے، انو عام نہ سمجھے آجے، فرمایا میرے علی دی شان ہے علی جل مال قرآن والقرآن مالین، علی قرآن دے نالے تے قرآن میرے علی دے نالے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، رسول کے غلام موت بھی علی قرآن دے نالے، قرآن علی دے نالے۔
تاں تے اڑائی سال آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیچھے نماز پڑھی ہے کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے ابو بکر حق دے خلیفہ نے، اسے واسطے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے نے، پتہ ہے قرآن میرے نال، میرا فیصلہ غلط نہیں، جیویں میں ابو بکر نو اپنا امام منیا ہے اوویں میں عمر نو اپنا امام منیا ہے، جیویں میں عمر نو اپنا امام منیا ہے اوویں میں عثمان غنی نو اپنا امام منیا۔ تے جنہاں دا پتر اینے پاری لشکر نال یزیدیاں نال میدان کربلا وچ ٹکر لے سکدا ہے، نہ چکیا ہے، نہ وکیا ہے، نہ لفیا ہے، تے باپ تے شیر خدا ہے، انہاں دا تلوار ننگی نہ کرنا اس گل دی دلیل ہے۔ ابو بکر بھی حق نے، عمر بھی حق نے، عثمان بھی حق نے۔ یہ جے علی مال قرآن ہے، قرآن فیصلہ ہی قرآن تو نے سارے۔ دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم والی بابھا، فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علیو دا دروازہ ہے، میں علم دا شہر ہاں، علیو دا دروازہ ہے، انا دار الحکمت والی بابھا، میں حکمت تے تنائی دا گھر ہاں، علیو دا دروازہ ہے، علیو دا دروازہ ہے، علیو دا دروازہ ہے۔ چوتھا فرمان آنکھ چار یار دے نام بڑا مشہور فرمان غدیر خمدہ ویلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ دے سامنے علی پاک دا بازو اٹھایا، آپ نے اتھے ایک آواز بلند فرمائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو شک نہ کرے آجے زبان مصطفیٰ دیئے، شک نہ کرے آجے شان ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آپ نے فرمایا میرا فرمان ہے علی دا بازو بلند کیتا نے 1.25 لاکھ صحابہ دے مجمع دے اندر اس وادی دے اندر آپ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو، اے لوگو جدا میں مولا ماں علی او دا مولا۔ اللہ یا رسول زندہ باد زندہ باد، جدا میں مولا ادا علی مولا۔ جدو اینی گل سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک دے کول آ گئے تے آ کے کہن کی لگے آندے نے علی توانو مبارک ہوئے، اج تو بعد تسی میرے بھی مولا ہو تے ہر مومن دے مولا ہو۔ مومن مومن نہیں، مومن ہر مومن دے بھی مولا ہو، جدے اندر ایمان ہے تسی او دے مولا ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علی شہید ہوئے گا، آج شہادت ہے میرا علی شہید ہوئے گا۔ سرکار نے فرمایا 10 علی بدبخت کون ہے؟ آندھ نے سونیا جنہیں حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے ہاتھ تے پیر کٹے او بدبخت سب تو بڑا۔ فرمایا دوجا نمبر کدائے بدبختی ویچ جی حضور توانوں پتا ہوئے، آپ نے فرمایا جڑا تینوں شہید کرے گا وہ بدبخت ہے۔ ایک وری بیمار ہو گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں آیا تیمارداری واسطے، میرے اون تو پہلا سیدنا صدیق اکبر بھی آئے ہوئے نے، عمر فاروق بھی آئے ہوئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمانے، سارے دومیں شیخین کریمین کہن لگے حضور اے جڑے نا اے بیماری اینا دی جان لے سکدی ہے۔ فرمایا نا اے بیماری میرے علی دا کچھ نہیں بگاڑ سکدی، کیوں میرا علی شہید ہوئے گا۔ بولو میرا علی شہید ہوئے گا۔ تساں تے ماشاءاللہ ساریاں گلاں یاد کیتیاں جی، کیونکہ جیڑا بھی علماء نہ محبت کرنے والا بندہ انہوں گلاں بڑیاں یاد ہوندیاں تے ساڈے شیخ طارق صاحب ماشاءاللہ تے ویسے ہی علماء دے قدردان بھی نے، خدمت گزار بھی نے، اور فیضان حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی رکھ دیں ماشاءاللہ۔ میں نے خوشی ہے کہ آپ تشریف لے آئے نے اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دے بارے یہ جملے سن دینے پہ اور عقیدت نہ سن دینے پہ توجہ ہے تہاڈی بھی، جویں شیخ صاحب دی توجہ تہاڈی بھی ہے سارے سنو۔
سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ بیماری دا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس بیماری نالے نے دنیا تو نہیں جانا بلکہ میرا علی شہید ہوئے گا پھر ایک ویلا آیا حضرت اسود علی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندنے پہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو اسی پریشان ہو گئے اسارس کی تازورہ بیماری جان لے وانا ثابت ہو جائے فرمایا چپ رہو میں نو یار دی زبان تے اعتبار اچھی بولو مینو محبوب دی زبان تے اعتبار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہاں بیماریاں دے نال میرے علی دی جان نہیں جائے گی میرے علی نو زخم لگے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی لا کے دسیا اس جگہ تے زخم آئے گا پھر وہ ویلا آ گیا تین بدبخت انسان ایک جو انہاں دے اندر ایک جڑا بدبخت عمر بن تمیمی انہیں آکھیا میں مصر دے حاکم عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں نو شہید کرانگا دوسرا برک بن عبداللہ وہ کہنے لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہوں نے شہید کرانگا تیسرا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بدبخت بولیا کہنے لگا تسی انہاں دوان دا ذمہ لے لو علی دا ذمہ میں لے لینا علی نو میں جامع شہادت پلاواں گا میں انہوں نے قتل کرانگا شہید کرانگا تجھے دو میں ناکام ہو گئے کامیاب نہ ہو سکے لیکن ایک کامیاب ہو گیا چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میرا علی جامع شہادت نوش کرے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں جڑا جملہ نکل گیا ہے جو فرمان جاری ہو گیا ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے جویں علی پاک من دے سن اوویں علی دے غلام بھی من دے اسی بھی مننے ہاں دارالخلافہ کوفہ ہے دارالخلافہ کوفہ ہے کوفے وچوں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اس لانتی نے ایک شبیب بندے نو نال ملا لیا انہیں آکھا ایک تلوار توں لے ایک میں لینا میں بھی تیز کیتی ہے تمہیں تیز کر تے مسجد جامعہ کوفہ دی او دے دروازے دی اوٹ وچ کھلو جانا ہے جدوں علی فجر دی نماز واسطے آن گے انہاں تے حملہ کرنا ہے تے علی پاک اگے وقت نہ اٹھ کے مسیح تے ہوندے سن اج ساری رات ماہیے بے آب دی طرح تڑپ دینے پے آندے نے یار دا پیغام نہیں آ رہا ہو سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دے اندر مل کے فرما دیتا ہوئے علی تو آن والا ہے میرے کول بس تڑپ دینے پہ جویں مچھلی نو آرام نہیں ہوندا پانی تو بغیر اویں آپ نو بھی قرار نصیب نہیں ہوندا پیا آپ اٹھے نے پھر مسجد والا آئے نے بار بار مؤذن آندا ہے پیا الصلاۃ الصلاۃ یا امیر المومنین اے امیر المومنین نماز بالآخر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پکار دینے پہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت طہارت دے اندر مسجد والا ہوندے نے پہ ایک بے ایمان دروازے دی او سوڑ دے اندر ایک تخت دیا سوڑ دے اندر اس شبیب نامی بندے نے حملہ کیتا ہے آپ تے حملہ اثر نہیں ہویا وہ دی تلوار دروازے تے لگ گئی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لانتی بے ایمان اس نے حملہ کیتا ہے آپ دی پیشانی ہوتے لگا آپ زمین تے گر گئے آپ فرمان لگے پیچھے ہو جاؤ فستو برب الکعبہ فستو برب الکعبہ کائنات والیو رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے 21 رمضان المبارک حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میں تھے ہی کیا سکنا وا جامع شہادت نوش کیتا نے یہ سارے انہوں نہیں جامع شہادت لاب دے جنہوں اللہ تے اللہ دا رسول چاہوے اے عزتہ مل دیا نے اے شانہ مل دیا نے میں یہ کہہ سکنا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در بس آخری مصرع پڑھنا میں پیا جسے چاہا در جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در جدا دل کردہ اللہ تے اللہ دے رسول سانو اپنا بنا لینا وہ میں دسوں کہ دا دل کردہ سارے دل کردہ جی اللہ تے اللہ دے رسول سانو اپنا بنا لینا سب دا دل کردہ لو ذرا ہاتھ کھڑے کر کے اینجی تساں پڑھنا فضا ذرا گونج جائے تے او سانو اپنا بنا لینا مل کے ذرا پڑھنا جسے چاہا در
لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا اے کائنات والو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سنیے شہادت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے جو قرب اللہ کی بارگاہ میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ہے نا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے، عالم اسلام سے اور پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرما دے، اس وبا کو ختم فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کو رزق حلال وسیع عطا فرما دے۔ ایک بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، اس کو دل کے کانوں سے سننا ہے، چونکہ اتلے کنا نہ سنیے تو ادھروں نکل کے ادھر ٹر جاندی۔ نشان مسجد وچ لان دا ایک مقصد ہے، نشان لان دا ایک مقصد ہے وے کہ مرکزی مسجد ساڈی ہے، کوئی ساڈے اتے انگلی نہ اٹھائے کہ اہل سنت دا مرکز ایتھے انج ہوندا ہے، ایتھے انج ہوندا ہے، ایتھے انج ہوندا ہے، یہ نشانہ اتے نہیں پیندے، ایک قانون دی پاسداری نہیں کردے۔ بھائی ہم اہل سنت نہیں کریں گے تو کرے گا کون؟ یہ پاسداریاں ہم نہیں کریں گے تو کرے گا کون؟ یہ نماز کا جب وقت ہو جائے خدا را جس کو نشانوں پہ جگہ مل جائے ان کو جگہ مل جائے۔ پچھلے جمعے حالات بڑے ڈسٹرب تھے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی کہے گی یہاں ایسے ہوا، نہیں، یہ ہر رپورٹ آپ کو پتا ہے کہ پہنچتی ہے، لیکن ہم نے کیوں باتیں سننی ہے؟ کوئی ضرورت ہے ہمیں؟ نہیں ضرورت ہے، ہم پرامن لوگ ہیں۔ ہم یاد رکھیں جب نماز کا وقت ہو جائے، بلکہ ابھی سے سنتے پڑھنی ہے، ابھی سے اپنے ایک ایک نشان پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، جگہ نہ ملے تو اوپر تشریف لے جانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بس یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، بدمزگی نہیں بنانی۔ یہ جب حالات اللہ ٹھیک کر دے گا پھر ہم نے ایسے بیٹھنا ہے انشاءاللہ، یہی سڑکیں ہوں گی، یہی محفلیں ہوں گی، یہی جمعے ہوں گے، یہی مساجد ہوں گی انشاءاللہ، یہی باریں ہوں گی اللہ کے فضل سے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔